اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات میں باب پنجم حسن معاملات و معاشرت کے پہلے سبق سود کی حرمت کے بارے میں پڑھیں گے۔ سود کے معنی و مفہوم اور اس کی اقسام کو جانیں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں سود کی حرمت کے احکام جان سکیں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سبق کی پڑھائی کے ساتھ ہی ہم مشق کے مختصر سوالات کے جوابات کی رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا مختصر سوال ہے، سود کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ اس کی شرح سرخی لکھیں گے، سود معنی و مفہوم۔ سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں۔ سود کا معنی ہے قرض دے کر اس پر مشروط اضافہ یا نفع لینا۔ جیسے 1000 روپے کسی کو قرض دینا اور دیتے وقت یہ شرط لگانا کہ 1000 کے بجائے 1500 روپے دینے ہوں گے، یہ اضافی 500 روپے کا شمار سود میں ہوگا۔ یہ ہمارا پہلا مختصر سوال تھا، اس کا جواب ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ قرض دے کر مقروض سے روپے پیسے کے علاوہ دیگر کوئی فائدہ لینا بھی سود ہے۔ جیسے کسی کو قرض دیا اور اس سے اس کا مکان لے لیا اور اس مکان میں رہائش اختیار کر لی، لیکن اس کا کرایہ ادا نہ کیا، یا کرایہ دیا لیکن کم دیا، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ کسی سے غلہ وغیرہ ادھار پر لیا، لیکن جب واپس کیا تو جتنا لیا تھا اس سے زیادہ واپس کیا، یہ بھی سود ہے۔ جیسے کسی سے 5 کلو گندم لی، لیکن جب واپس کی تو 6 یا 7 کلو واپس کی، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ سود اسلام میں قطعی طور پر حرام ہے، کیونکہ یہ ایک لعنت ہے جس سے مفت خوری، لالچ، خود غرضی، سنگ دلی اور مفاد پرستی جیسی اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ہمارا دوسرا مختصر سوال ہے کہ سود کی حرمت پر ایک قرآنی آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا جواب پڑھ رہی ہوں۔ سود معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا ذریعہ بھی ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید میں سود سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ہمارے دوسرے مختصر سوال کا جواب بھی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور جائز جبکہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت 275 کا حوالہ ہے۔ قرآن مجید میں سود کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ سود کی وجہ سے اگرچہ بظاہر مال میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ مال میں نقصان، بے برکتی اور ناگہانی آفت کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کا نہ صرف دنیا میں نقصان ہے بلکہ آخرت میں بھی سود کھانے والا ذلیل و رسوا ہوگا۔ یہودیت و مسیحیت سمیت ہر مذہب میں سود ہمیشہ سے ناجائز رہا ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اس کو حرام سمجھتے تھے۔ سودی معیشت کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے کم ترین گناہ کو محرم سے بدکاری کے مترادف قرار دیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، اس پر گواہ بننے اور اس کو لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء میں آسان لین دین کو فروغ دینے کے لیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 چیزوں سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک وغیرہ کے سودے میں ادھار اور اضافے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ ہمارے پاس تیسرا مختصر سوال ہے کہ سود کی حرمت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب مجھے معراج میں سیر کرائی گئی، میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے تھے۔ ان میں بہت سے سانپ پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ یہ ہمارے تیسرے مختصر سوال کا جواب ہے۔ ہمارا 5واں مختصر سوال ہے کہ سود کے معاشرے پر 2 نقصانات لکھیں۔ اس کا جواب پڑھ رہی ہوں کہ سود کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پورا معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ پہلا سب سے بڑا نقصان ہے کہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا بلکہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے لگتی ہے۔ دوسرا، مالدار کے مال
میں تو اضافہ ہوتا ہے لیکن غریب کی غربت اور پسماندگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ دو بڑے نقصانات ہیں، ان کو آپ نمبرنگ کی شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ سود کا رواج عام ہونے سے لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنا روپیہ پیسہ سودی لین دین میں لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے صنعتوں اور کارخانوں میں سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح نہ صرف بے روزگاری بڑھتی ہے بلکہ ملکی ترقی کا پہیہ بھی جام ہو جاتا ہے۔ جب مقروض شخص پر سود کی وجہ سے قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ سود اتارنے کے لیے یا تو جرائم کا ارتکاب کرتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے۔ سودی معاملات کی وجہ سے آئے روز لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کا بازار بھی گرم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ہمیں تجارت، ملازمت، زراعت، صنعت اور دوسرے حلال ذرائع سے نفع کمانے کی اجازت بھی دی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا مال کسی حلال کاروبار میں لگا کر نفع کمانا چاہے تو اسے بھی منع نہیں کیا گیا۔ حلال چیزوں کی خرید و فروخت کی اجازت ہے اور ان میں قانون کے مطابق نفع نقصان کی بنیاد پر کاروبار کی اجازت ہے۔ تجارت کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سچے اور امانت دار تاجر کو قیامت کے دن اعلیٰ درجات کی بشارت سنائی گئی ہے۔ کسی انسان کو اس کی ضرورت اور مجبوری کی حالت میں قرض دینا بہت فضیلت کی بات ہے۔ ہمارا چوتھا مختصر سوال ہے کہ قرض حسنہ کی فضیلت تحریر کریں۔ اس کے بارے میں ہم لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ صدقے کی طرح قرض حسنہ بھی ایک نیکی ہے۔ صدقے میں دیے ہوئے پیسے واپس نہیں لیے جاتے جبکہ قرض حسنہ میں وہ پیسے واپس لیے جاتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ دینے والے کو 10 گنا اور قرض دینے والے کو قرض کا 18 گنا اجر ملتا ہے۔ یہ ہمارے چوتھے مختصر سوال کا جواب یہاں تک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ کسی کو قرض دیتے، جب وہ واپس کرنے آتا تو اسے قرض معاف فرما دیتے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ پہلے میں قرض کا ثواب حاصل کرتا ہوں اور پھر صدقے کا ثواب بھی پا لیتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ حلال مال کمائیں۔ ہمارے پیٹ میں اترنے والا لقمہ بھی حلال کا ہونا چاہیے اور ہمارے جسم پر لباس بھی صرف اور صرف حلال مال کا ہونا چاہیے۔ مال حلال میں اللہ تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہے اور سکون بھی۔ حرام طریقے سے کمایا گیا مال نہ صرف دنیا میں بے سکونی، پریشانی اور بے برکتی کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا سخت حساب ہوگا۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی اور مشق کے مختصر سوالات کی رہنمائی ہم نے حاصل کی۔ سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ سود کو عربی میں کہتے ہیں ربا۔ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور مٹاتا ہے سود کو۔ سود کا رواج عام ہونے سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ محنت، کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں قرض حسنہ۔ حدیث مبارکہ کے مطابق قرض حسنہ دینے والے کو اجر ملتا ہے 18 گنا۔ عزیز طلباء، سبق میں ہمارے پاس تفصیلی سوال ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سود کی حرمت پر مضمون تحریر کریں۔ اس کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سود کا معنی اور مفہوم لکھیں گے کہ سود کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس پیراگراف میں سے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہماری شہ سرخی ہوگی کہ سود کی صورتیں یا سود کی اقسام۔ اس پیراگراف کو دوسرے پیراگراف کو لکھیں گے۔ اس کے بعد سود کی حرمت قرآنی آیت کی روشنی میں، اس کو 2 آیات ہیں قرآنی آیات، ان دونوں کو بیان کریں گے۔ تفصیلی سوال میں اگلی ہماری جو شہ سرخی ہوگی وہ ہوگی کہ قرآن مجید میں سود جنگ کے مترادف۔ اس میں یہ پورا پیراگراف لکھ کے اگلا پیراگراف یہودی اور مسیحیت والا، اس میں ربا الفضل کی ہیڈنگ دے کے ہم یہ پیراگراف بھی لکھیں گے۔ اس مضمون میں سود کی حرمت حدیث نبوی کی روشنی میں وہ کیا بیان کی گئی ہے، اور یہ شہ سرخی شارٹ کوسچن 3 کی ہم اس تفصیلی سوال میں شامل کریں گے۔ مختصر سوال نمبر 5، سود کے معاشرے پر نقصانات۔ یہ پیراگراف، دونوں پیراگراف ہم اس میں شامل کریں گے کہ سود کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پورا معاشرہ ترقی نہیں کرتا، یہاں سے قتل و غارت کا بازار بھی گرم رہتا ہے، یہاں تک لکھیں گے۔
پھر حلال ذرائع کا ذکر کریں گے کہ حلال ذرائع سے نفع کمانا جو سا اس کی اجازت ہے اسلام میں، اس پیراگراف کو بھی شامل کریں گے۔ قرض حسنہ کی فضیلت والا پیراگراف چھوڑ دیں گے۔ تفصیلی سوال کے آخر پر ہم لوگ رزق حلال اور سود یا محاصل لکھیں گے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ حلال کمائیں، یہاں سے لے کے بلکہ آخرت میں بھی اس کا سخت عذاب ہوگا۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی، سبق کی مشقی سوالات، تفصیلی سوالات کی رہنمائی کے ساتھ لیکچر ختم ہوا۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔